ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمارے دین میں کتنے سجدے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ہمارے دین میں 5 طرح کے سجدات ہیں۔ نمبر 1 وہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اور یہ سجدے جو نماز میں ہم کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، یعنی ہر رکعت میں ہم 2 سجدے کرتے ہیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اس کے علاوہ سجدہ سہو، یعنی کہ یہ وہ سجدہ ہے جو کہ ہم نماز میں جیسے کچھ بھول جائیں، کوئی چیز، کوئی رکن نماز کا چھوٹ جائے، جیسے سپوز کہ ہم ایک سجدہ بھول جاتے ہیں، یا ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا، یا رکوع میں کچھ بھول گئے ہم اور ہمیں شبہ ہے کہ ہم نے یہ رکوع کیا کہ نہیں کیا، یعنی کہ جو مطلب کمپلسری جو نماز کے ارکان ہیں اس میں کچھ بھول ہو جائے تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو وہ کرنے کے لیے نماز کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی نماز کنٹینیو رکھیں، اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے جبکہ آپ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ لیں، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلی جائیں یا چلے جائیں اور 2 سجدے کریں، اور پھر سلام پھیر لیں دونوں طرف۔ پھر تشہد وقت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی، بس صرف سلام پھیر لینا ہے آپ کو۔ تو یہ تو ہو گیا سجدہ سہو۔ اچھا، ایک اور بھی یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کی کسی کی کوئی رکعت چھوٹ جائے اور وہ پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے کہ ایک ہم نے 3 پڑھی تھیں کہ ہم نے 4 پڑھی ہیں، اس میں شبہ ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک رکعت مزید اور پوری کریں۔ اگر آپ کو زیادہ کر لی ہیں تو بھی، اور کم کی ہیں تو بھی 1 رکعت اور پڑھیں۔ اگر زیادہ ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے، سجدہ سہو کر لیں، اور اگر کم ہیں تو 1 رکعت اور پڑھ کے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیں۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ختم کرا کے گھر آ گئے۔ صحابہ کرام میں چہمگوئیاں ہوئیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا، اور آپ وہاں خاموش آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن چہمگوئیاں آپس میں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ محسوس ہوا کہ کوئی ہے موجود، تو آپ باہر نکل کے آئے، تو صحابہ کرام کو باہر دیکھا، تو پوچھا آپ نے کہ تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے، کیوں آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ 1 رکعت چھوٹ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو ہوئے کہ اچھا، میں رکعت چھوڑ کر چلا آیا ہوں، میں نے ایسا غلط کیا ہے، لیکن نہ اس کے تو صحابہ کرام نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی 1 رکعت کم ہوئی ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر مسجد گئے، وہاں جا کے اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکعت پوری کی، اور پھر رکعت پوری کرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ سہو کر کے اور پھر سلام پھیرا۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے۔ اچھا، آپ نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر مان لیا کہ آپ نے ایک وہ رکعت کمپلیٹ اپنی نماز کمپلیٹ کر لیا، آپ کسی طرح سے بھول گئے ہیں اور آپ سے مس ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد میں 2 سجدے امیڈیٹلی وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آ جائیے، تیسرا جو ہے وہ ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کیا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت میں کچھ آیات ہیں، یعنی کہ 14 جگہ قرآن میں یہ تلاوت کی آیات آئی ہیں۔ تو جہاں یہ تلاوت کی آیت آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر بجا لاجتے تھے اور سجدہ کیا کرتے تھے، اس جگہ پر اللہ کے آگے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔
تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ مسنون ہے. اچھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں بھی کہیں قرآن میں سجدے کی آیت آئے اس جگہ پر ہم امیڈیٹلی وضو ہمارا ہوتا ہی ہے اور ہم فوراً ہی وہیں کے وہیں سجدہ کر لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھوڑ دیں تو بھول ہو جاتی ہے. بہرحال وہیں کے وہیں سجدہ کر لینا چاہیے، ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کسی سورہ یا آیت کو پڑھ رہا ہے اور وہ سجدے کی آیت بار بار وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک ہی سٹنگ میں پڑھی جا رہی ہے، تو پھر ایک سجدہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ایک کے علاوہ ایک سٹنگ میں آپ نے ایک بار پڑھا، پھر دوسری سٹنگ میں اٹھنے کے بعد پھر پڑھا، پھر تیسری میں پڑھا، تو پھر جتنی بار آپ اٹھنے کے بعد میں پڑھیں گے، جتنی بار اٹھیں گے، جتنی بار پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس کا ہر ایک بار ایک ایک سجدہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہے سجدے تلاوت کا طریقہ. پھر آتا ہے سجدے نظر، جو کہ آپ نے کوئی نظر مانی ہو، اس کے لیے آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو یہ آپ کو کرنا واجب ہے، یعنی کہ یہ لازم کرنا ہے آپ کو. پھر آپ کا پانچواں آ جاتا ہے سجدہ شکر. سجدہ شکر واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ مسنون عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے اور اس کو کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے. تو یہ سجدہ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنا بھی چاہیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین، جتنی دیر تک چاہے آپ کریں. اور پھر جب پڑھ چکے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھ جائیں. اس کے بعد آپ کو کوئی سلام ولام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے سجدہ شکر کا طریقہ. اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت میں بھی سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خالی آپ سجدے میں جائیں اور سجدے سے اٹھ جائیں، دیٹس آل، فنش. یا اس کے علاوہ کسی نعمت کے ملنے پر یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر یا کسی کے صحت یاب ہو جانے پر یا کسی کو کوئی خوشخبری ملنے پر فوراً اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں سجدہ ریز ہو جانے کو ہی سجدہ شکر کہا جاتا ہے. تو سجدہ شکر فوراً امیڈیٹلی کرنا چاہیے، اور یہ ایک مسنون عمل ہے جو کہ ہمیں برابر کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح سے کیا. اور کیونکہ جیسے ہی ان کو کچھ خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور یہ کہہ کر وہ فوراً سجدے میں چلے گئے. اسی طرح سے دیگر صحابہ کرام نے بھی سجدہ شکر ادا کیا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سجدہ شکر ادا کریں. اچھا، یہاں میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ ہمارے بر صغیر میں یہ ایک عام لوگوں میں آج کل پھیلا ہوا ہے کہ نماز کے بعد میں لوگ جب اپنی نماز ختم کر لیتے ہیں تو فوراً تسبیح وغیرہ پڑھنے کے بعد میں ایک سجدہ کرتے ہیں. وہ سجدہ کیا ہے، کسی سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو دیکھیے ایسے ہی کرنے میں جو ہے وہ تو یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا، رسول اللہ سے تو ثابت نہیں ہے. اور جو رسول اللہ نے نہیں کیا عمل ہے اور رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، تو چاہے آپ جتنا بھی بہت پہاڑ کے برابر بھی آپ نیک عمل کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ سب مردود ہے، بیکار ہے، اور وہ بدعت ہے، کیونکہ اس کی حدیث سے کوئی سند ہے ہی نہیں. اِنَّ مُحَدَّثَ بِدْعَةٍ، یعنی دین میں کوئی چیز کوئی ایجاد کرے تو وہ بدعت ہے. کُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یعنی کہ جو بھی بدعت ہے، جو بھی کوئی ایجاد ہے وہ گمراہی ہے. اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور
جتنی بھی برائیاں ہیں یا گمراہیاں ہیں وہ کیا ہیں، وہ آگ کی طرف لے جاتی ہیں، جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. لہٰذا اس سے قطعی اجتناب کریں، بچیں اور ایسا عمل نہیں کریں. اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور کنفرم کر لیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ نے یہ عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، تب تو ضرور کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بالکل دور ہٹ جانا چاہیے. تو میرے بتانے کا مقصد صرف ان سجدوں کے بارے میں تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کتنے سجدے کرنے چاہیے، ہمارے دین میں کتنے سجدے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سی بات مجھے لگی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو اس بات سے باخبر کروں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں. کچھ لوگ کیا ہے کہ وہ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں. دیکھیے شکرانے کی کوئی نفل نہیں ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ ایک طرح کی بدعت ہے. آپ کو شکرانہ ادا کرنا ہے تو سجدہ شکر ادا کریں، یہ سنت ہے، سنت طریقے سے ادا کریں گے آپ کو اجر ثواب ملے گا. اور آپ اپنے سمجھ کے اپنے آپ سے اس میں کچھ بھی بڑھا لیں یا کچھ سمجھیں کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں، سب مردود ہے، سب رد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.